بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال تعالى أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ جو مدرسے کے طلباء ہیں سامنے آ کے بیٹھے۔ نماز کے سلسلے میں حدیث شریف میں آتا ہے وسطوا امامکم، اپنے امام کو درمیان میں کر لو، اور مجلس کا بھی یہی ادب ہے کہ مقرر کے اطراف میں ہونا چاہیے، ایک سائیڈ میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے صحابہ حضور علیہ السلام کی مجلس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلسنا حولہ، ہم حضور علیہ السلام کے اطراف میں بیٹھے تھے، بلکہ صحیح بخاری کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حلقہ بنا کے بیٹھتے تھے۔ حلقہ بنانا جیسے گول حلقہ بنا کے بیٹھتے تھے مجلس کے اندر، وہ بھی مسنون ہے اور یہ ترتیب بھی مسنون ہے، لیکن بیٹھنے والوں کو بیلنس مینٹین کرتے ہوئے بیٹھنا چاہیے۔ جو بعد میں آئے وہ دیکھے جگہ کدھر کم ہے، جگہ زیادہ کدھر ہے، اس حساب سے بیٹھے۔ مسجد میں بھی ایسے ہی حکم ہے، جب آپ مسجد میں آئیں گے تو پہلا شخص آ کر امام کے پیچھے بیٹھے گا، دوسرا آنے والا داہنی جانب بیٹھے گا، تیسرا آنے والا بائیں جانب بیٹھے گا، یوں ایک صف پوری ہوگی، پھر دوسرے صف کے بیچ میں آ کے بیٹھے گا، پھر داہنے آئے گا، پھر بائیں آئے گا۔ یہ سب اسلامی آداب میں سے ہے جس کو باقاعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، لیکن ہم عام طور سے مسجد کی صفوں کے سلسلے میں بھی اس پہ عمل نہیں کرتے، جمعے کے خطبے میں بھی اس پہ عمل نہیں کرتے، اور دینی محفلوں میں بھی اس پہ عمل نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، عمل کرو، اطراف گھیر کے بیٹھنا اور توجہ اور غور سے اور دھیان سے سننا، تو اس سے اللہ تعالیٰ نفع دیتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کے سچے بندوں کے ساتھ رہو۔ یہ ایک آیت ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی لوگ سچے بندے ہیں، وہی لوگ جو تقوی والے ہیں۔ دونوں آیتوں کے مجموعے سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے سب بندوں کو متقی اور صادق دیکھنا چاہتے ہیں۔ متقی کے معنی ہیں گناہوں سے بچنے والا، اور صادق کے معنی ہیں سچ بولنے والا، سچ کرنے والا، سچ کہنے والا۔ سچائی سب جانتے ہیں کہ زبان سے تعلق رکھتی ہے، یہ سب کو معلوم ہے کہ سچ، صدق کے کیا مطلب؟ زبان سے جھوٹ مت بولو، سچ بولو، یہ صدق ہے۔ لیکن بہت لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ صدق صرف قول میں نہیں ہوتا، عمل میں بھی ہوتا ہے۔ قول کا مطلب زبان، گفتگو، بات، تو بات ہی میں نہیں ہوتی سچائی، سچائی کام میں بھی ہوتی ہے، عمل میں بھی صدق ہوتا ہے۔ اگر عمل سچا ہے تو اللہ کے ہاں معتبر ہوتا ہے، اور اگر عمل سچا نہیں ہے تو اللہ کے ہاں اس عمل کا اعتبار نہیں۔ جیسے جھوٹی بات کو اللہ قبول نہیں کرتا، جھوٹے عمل کو بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو عمل میں بھی سچائی ہونی چاہیے، قول میں بھی سچائی ہونی چاہیے، ہر حال میں انسان صادق ہو۔ صادق یعنی سچ کرنے والا، سچ بولنے والا، اس کو صادق کہتے ہیں۔ صادق بننے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صادقین کی صحبت میں رہو، جو سچے لوگ ہیں، جنہوں نے قول و عمل میں یکسانیت پیدا کر لی، جنہوں نے اپنے دل کی حالت کو اور ظاہر کی حالت کو ایک جیسا بنا لیا، جنہوں نے
اپنے اکیلے پن کو، اپنے مجمع کو ایک جیسا بنا لیا۔ ایک آدمی کبھی اکیلے میں رہتا ہے، اپنے گھر میں، اپنے بیڈ روم میں رہتا ہے، یا کبھی تنہا کہیں بھی رہ سکتا ہے۔ تو کبھی آدمی ہوتا ہے اکیلا اور کبھی ہوتا ہے ساتھیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، کام کرنے والوں کے ساتھ، دکان والوں کے ساتھ، بہرحال مجمع میں ہوتا ہے۔ کبھی مجمع میں ہے، کبھی تنہائی میں ہے۔ تنہائی میں جو کیفیت ہے مجمع میں وہی کیفیت ہو، مجمع میں جو کیفیت ہے تنہائی میں وہی کیفیت ہو، تو یہ انسان کی حالت کا صدق ہے، یہ سچائی ہے۔ اگر مجمع میں الگ طریقے سے رہتا ہے، اکیلے میں الگ طریقے سے رہتا ہے، لوگوں کے سامنے بہت متقی دکھائی دے رہا ہے، تنہائی میں متقی نہیں ہے، گناہ گار ہے، فاسق فاجر ہے، تو یہ صدق نہیں ہے۔ اس نے اپنے مجمع اور تنہائی میں فرق کر دیا ہے، یہ الگ شکل ہے، یہ الگ شکل ہے۔ تو یہ دونوں شکلوں کو ایک بنانا، جیسے لوگوں کے سامنے نیک انسان نظر آ رہا ہے، اکیلے میں بھی نیک انسان ہو، جیسے بڑوں کے سامنے مہذب اور باادب دکھائی دے رہا ہے، چھوٹوں کے مقابلے میں بھی نہایت مہذب اور باادب انسان ہو۔ کبھی ایسا ہوتا کہ ہم اپنے بڑوں کے سامنے ایسی اچھی گفتگو کرتے ہیں، اتنے احترام سے بیٹھتے ہیں کہ انہیں دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ بندہ بہت اخلاق والا ہے، بندہ بہت کلچر و تہذیب والا آدمی ہے، بہت اچھا انسان ہے، تو انہیں خوشی ہوتی ہے۔ لیکن جب یہی آدمی اپنے چھوٹوں کے ساتھ میں ہوتا ہے تو چھوٹوں پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، سخت باتیں کرتا ہے، بے تہذیبی کا معاملہ کرتا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے ابو جو ہیں، یا ہمارے بھیا جو ہیں، یا ہمارے جو بھی ہیں وہ بڑے بد اخلاق آدمی معلوم ہوتے، ان کو تو ذرا بھی تہذیب نہیں ہے، ان کو تو بات بھی ٹھیک سے کرنا نہیں آتا۔ تو یہی آدمی ہے جب بڑوں کے سامنے تھا تو ان کی تعریف لیا، اور جب چھوٹوں کے ساتھ ہوا تو ان لوگوں کو تنقید کرنا پڑا کہ بھئی آدمی بہت خراب معلوم ہوتا ہے، کیا ہے ایسے رہتے ہیں کیا بڑے لوگ، ایسے ہوتے ہیں کیا ہمارے بڑے، تو ان کو شکایت ہونے لگی۔ تو یہ یکسانیت نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ یکسانیت پیدا کیجیے، آپ اپنے بڑوں کے سامنے بھی مہذب رہیے اور اپنے چھوٹوں کے سامنے بھی مہذب رہیے۔ یکسانیت آپ کے اندر ہونا چاہیے، اسی یکسانیت کا نام صدق ہے۔ صدق، سچائی اس کو کہتے ہیں، اس یکسانیت کو صدق کہتے ہیں، سچائی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کبھی آدمی اکیلے میں ہوتا ہے تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج کل تنہائی کے گناہوں کے اندر موبائل کا گناہ ہے۔ موبائل کے ساتھ جو ہے وہ اکیلا ہے ہی نہیں، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی لگا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے یہی موبائل جب ہمارے جیب میں ہو اور ہم لوگوں میں ہوں، مجمع میں ہوں، تو ہم اس کو صرف فون کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کوئی میسیج پڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کسی کو میسیج دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم اس فون کا استعمال لوگوں کے سامنے کاروبار کے لیے کرتے ہیں، لین دین کے لیے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ضرورت کی چیز ہے، ضرورت میں کام آ رہی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن یہی آدمی جب اکیلے میں ہے، جہاں کوئی بھی نہیں ہے، مجمع نہیں ہے، دوسرے لوگ نہیں ہیں، تو اب وہ اس کو انہی ضروری کاموں میں استعمال نہیں کرتا، بلکہ اس کا نفس اسے سکھاتا ہے کہ اس میں کوئی تصویر دیکھو، اس میں فلم دیکھو، اس میں گانے سنو، اس میں میوزک سنو، اس سے یہ کرو، اس سے یہ فائدہ اٹھاؤ، اس سے یہ کرو۔ تو نفس اپنے تقاضے چاہتا ہے اور آدمی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس لیے نفس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ تو یہ آدمی صادق نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ لوگوں کے سامنے الگ ہے، اکیلے میں الگ ہے۔ اکیلے میں اس کی زندگی الگ ہے اور لوگوں کے سامنے اس کی زندگی الگ ہے۔ جب لوگوں کے سامنے ہوتا ہے تب تو متقی ہے، اور جب گھر میں ہوتا ہے، اپنے روم میں ہوتا ہے، تب متقی نہیں ہے، تب خدا کا ڈر ہی اس کے اندر نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کا کوئی خدا نہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہے، ایسا لگتا ہے، بالکل نڈر ہو جاتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو کاذب کہتے ہیں، ایسے شخص کو صادق نہیں کہتے۔ صادق وہ ہوتا ہے جو مجمع میں بھی جتنا اللہ سے ڈرتا ہے
تنہائی میں بھی اللہ سے اتنا ڈرتا ہو، یہ سچا آدمی ہے، یہ صادق ہے، ورنہ کاذب ہے، اور کاذب کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اسی طریقے سے قول اور فعل، ہم جب بول رہے ہوں تو بہت اچھی اچھی باتیں بول رہے ہوں، ارے بھائی اللہ سے ڈرنا چاہیے، ارے بھائی یہ نہیں کرنا چاہیے، بہت بری بات ہے۔ جب ہم بول رہے ہوں تو اچھی اچھی باتیں بول رہے ہوں، اور جب ہم کر رہے ہوں تو اچھی نہیں کر رہے ہیں، اچھی بری سب کر رہے ہیں، اچھے بھی کام کر رہے ہیں، برے کام بھی کر رہے ہیں۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہم کاذب ہیں، یعنی جھوٹے ہیں، سچے نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں سچے بن جاؤ میرے بندو، جھوٹے مت بنو۔ تو جھوٹ اور سچ کو 3 جگہوں پر پرکھنا پڑے گا ہم کو۔ پہلی جگہ قول اور عمل کے درمیان میں یکسانیت ہے یا نہیں ہے، یعنی ہماری باتوں اور ہمارے کاموں کے درمیان میں، باتوں کو قول کہتے ہیں، کاموں کو عمل کہتے ہیں۔ تو قول اور عمل ان کے درمیان میں یکسانیت ہے یا نہیں ہے، ایک یہاں پر پرکھنا پڑے گا۔ دوسری جگہ جہاں ہمیں پرکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم خلوت اور جلوت میں، یعنی مجمع میں اور تنہائی میں ایک جیسے ہیں یا نہیں ہیں۔ مجمع میں اور تنہائی میں ہم ایک جیسے ہیں یا نہیں ہیں، یہ دوسری جگہ ہے جہاں ہمیں اپنا صدق پہچاننا پڑے گا۔ اور تیسری جگہ ہے ہم ظاہر میں اور باطن میں یکسانیت ہے یا نہیں۔ جیسے ہم اوپر سے تو بہت اچھے انسان لگ رہے ہیں، بعض لوگ ہیں ماشاءاللہ، جیسے ہم ہیں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے کہ صاحب پگڑی بھی باندھے ہوئے ہیں، داڑھی بھی رکھے ہوئے ہیں، کرتا پاجامہ بھی پہنے ہوئے ہیں، ٹخنے سے اونچا پہنے ہوئے ہیں، سر سے لے کے پیر تک، یہ جو ہمارا ظاہر ہے اس کو ظاہر کہتے ہیں۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور سب کر رہے ہیں، تو یہ ظاہر میں تو دیندار نظر آ رہے ہیں، لیکن ہمارا ایک باطن ہے، یعنی اندر کی دنیا ہے، جس کو دل کہتے ہیں، جس کو ضمیر کہتے ہیں، جس کو باطن کہتے ہیں۔ یہ جو اندر کی دنیا ہے یہ بھی اتنی اجلی ہے، یہ بھی اتنی ستھری ہے، اس کے اندر بھی گندگی نہیں ہے، پاک صاف ہے، جیسے اوپر سے پاک صاف ہیں، اور جیسے ہم اوپر سے سنت کے مطابق ہیں، اندر سے بھی سنت کے مطابق ہیں۔ دل سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، دل کی صفتیں سنت کے مطابق ہیں یا نہیں ہے، تو اس کو کہتے باطن کا دین کے مطابق ہونا، اس کو کہتے ظاہر کا دین کے مطابق ہونا۔ تو ظاہر اور باطن یہ دونوں جگہوں میں بھی صدق ہونا چاہیے، یعنی جیسا ظاہر ویسا باطن، جیسا باطن ویسا ظاہر، دونوں میں یکسانیت ہو، دونوں کے اندر منافقت نہ ہو، دوغلاپن نہ ہو کہ باہر سے تو بہت بڑے دیندار اللہ والے نظر آ رہے ہیں اور اندر سے جو ہے خدا سے بیزار ہیں، دین سے دور ہیں، اور اللہ رسول کے حکموں کو پسند نہیں کرتے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، اندر سے پسند نہیں ہے دین اور سنت، باہر سے ہم سنت کے مطابق بنے ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کو دکھانا نہیں چاہ رہے، مخلوق کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ مخلوق ہمیں بہت دیندار سمجھے اور ہمیں بہت نیک اللہ والا سمجھے، اور مخلوق ہماری عزت کرے اور مخلوق ہم سے محبت کرے، بس ہم مخلوق سے بدلہ چاہتے ہیں، اللہ سے نہیں چاہتے۔ اگر اللہ سے چاہتے تو ہم نے اپنے ظاہر کو جتنا سنت کے مطابق بنایا ہے، باطن بھی سنت کے مطابق ہوتا، اندر کی دنیا بھی ویسی ہی روشن ہوتی، اجلی ہوتی، جیسے باہر کی دنیا کو ہم نے نورانی بنا کے رکھا ہوا ہے، اندر بھی نورانیت ہوتی۔ کب ہوتی؟ جبکہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہوں۔ اللہ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، اللہ باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے مسلمانوں، اے میرے بندو، ظاہر کے گناہوں کو بھی چھوڑ دو، باطن کے گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، بے شک جو لوگ گناہ کما رہے ہیں وہ ان قریب اس کا بدلہ دیے جائیں گے، جو بھی انہوں نے جوڑا ہے اس کا بدلہ ملے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح ہم سے دھوکہ تو نہیں کھاتا کہ صاحب مخلوق نے ہمارا ظاہر دیکھا اور کہا حضرت 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 کر کے پیچھے آ رہے ہیں، دعا کرا رہے ہیں، اور جو ہے اچھا گمان رکھے ہوئے ہیں، عزت کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، وہ ہمارے ظاہر کو جانتے، باطن کو نہیں جانتے۔ مگر جس خدا سے ہمارا معاملہ ہے وہ ہمارے ظاہر سے زیادہ باطن کو بھی جانتا ہے۔ جیسا وہ ہمارے سامنے دیکھ رہا ہے،
اندر کی دنیا کو بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے باطن سے بھی اللہ باخبر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ ایک آدمی چل رہا ہے، چلتے چلتے اپنے ساتھ والے لوگوں کو سمجھ میں آئے بغیر کسی سامنے سے جانے والی عورت کو دیکھ لیا، بہت ہوشیاری سے دیکھ لیا، صرف آنکھیں پھرا کے دیکھ لیا، اور کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے بدنگاہی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، ہم تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، تمہارے ساتھی نہ جانے، دوسرے لوگ نہ سمجھ سکیں، لیکن ہم تو سمجھتے ہیں، ہم تو سب جانتے ہیں کہ تم نے کیا گڑبڑ کی ہے۔ تو یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور جو تم سینوں میں چھپا کے رکھے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ سینوں میں ہمارے گناہوں کے جذبات ہوں، سینے میں ہمارے بری باتیں ہوں تو کسی کو بھی نہیں معلوم، ہم بولتے نہیں ہیں زبان سے، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ بولنے کا محتاج نہیں ہے کہ آپ بولے تو جانیں، اللہ تعالیٰ بغیر بولے بھی ہمارے دل کی ہر حرکت کو جانتا ہے، ہمارے دل میں آنے والی باتوں کو اللہ سنتا ہے، اللہ کو سب سمجھ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ یعلم ما تخفون وما کنتم تعلنون، جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، ظاہر کو بھی اور مخفی کو بھی، سب کو جانتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کے لیے جی رہے ہیں اور اللہ کے لیے اچھے کام کر رہے ہیں تو پھر اللہ کو ہم دونوں جگہ دکھاؤ نا اچھے کام، ظاہر میں بھی اللہ کو اچھا دکھاؤ اور باطن میں بھی اللہ کو اچھا دکھاؤ کہ ہمارا باطن بھی صاف ستھرا ہے، گناہوں کے جذبات سے خالی ہے، ہمارا باطن بھی نیکی کے جذبات سے بھرا ہوا ہے، اللہ کو دکھاؤ۔ لیکن دل تو بھرا ہوا ہے گناہوں سے، لٹ پٹ ہے گندے جذبات سے، اور اوپر سے ہم صاف ستھرے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو کذب کہتے ہیں، صدق نہیں کہتے، یہ جھوٹ ہے۔ اس جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تو میرے عزیزو، میں نے آپ کو بتایا کہ 3 مقامات ہیں جہاں پر ہم کو پرکھ کر اپنے اندر سے نفاق کو ختم کرنا ہوگا۔ نفاق کہتے ہیں دوغلے پن کو، ڈبل پالیسی کو نفاق کہتے ہیں، ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ، اس کو نفاق کہتے ہیں۔ تو نفاق جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن میں استعمال ہوا ہے، نفاق عربی زبان کا لفظ ہے، اور ڈکشنری میں نفاق کے معنی ہیں گھوس کی بل۔ گھوس کی بل کو نفاق کہتے ہیں عربی میں۔ گھوس کی بل کی خصوصیت کیا ہے کہ گھوس بل بناتی ہے اپنے رہنے کے واسطے، تو ایک رستہ ہوتا ہے اندر جانا، زمین میں جانے نکلنے کے لیے رستہ ہونا پڑتا ہے، تو ایک رستہ بناتی ہے، ایک رستہ بنا کے یہ بل پوری دوسری سائڈ میں لے جا کر کے وہاں سے بھی پھر نکلنے کا ایک رستہ بناتی ہے، اور وہ رستے کو نرم مٹی سے چھپا دیتی ہے، اسے بند کر دیتی ہے اس راستے کو، اور اسی ایک راستے سے آتی جاتی رہتی ہے۔ اب جو گھوس کا دشمن ہے، جو اس کو کھا جانا چاہتا ہے، جو اس کا شکار کرتا ہے، وہ جب انتظار کرتا رہتا ہے کہ گھوس جو ہے وہ اس کے بل میں چلی جائے تو ہم بھی پیچھے سے گھسیں گے، اس کے بعد وہ کدھر سے نکلے گی، لہذا اس کو وہاں پکڑ لیں گے، کھا لیں گے۔ تو اس لیے وہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ گھوس بل میں جائے تو پیچھے سے ہم جائیں۔ اب وہ بل میں گھسی اور سانپ اس کے پیچھے سے گھسا اور سمجھا کہ اب تو شکار گھٹ گیا، اندر جاتے ہی ہم کھا جائیں گے اس کو، لیکن اس نے پیچھے سے بھی ایک دروازہ بنا کے رکھا ہوا ہے، اس میں سے نرم مٹی میں گھستی ہے تو مٹی ہٹ جاتی ہے، وہ باہر نکل جاتی ہے، نکل کے اپنی جان بچا لیتی ہے۔ تو دو گلی ہے نا، ادھر سے ایک ڈور رکھا ہوا ہے، ادھر سے ایک ڈور رکھا ہوا ہے، یہ ڈور چھپا کے رکھا ہوا ہے، کسی کو نہیں معلوم، اور اس سے اپنی جان بچا کے نکل جاتی ہے۔ تو اس ڈوغلے پن کو نفاق کہتے ہیں عربی میں، تو اسی کو اسلام نے اپنے لیے استعمال کیا ہے اپنے معنی میں، اور اسلام کے معنی یہ ہیں دل میں کفر چھپا کر زبان سے ایمان کا اظہار کرنا، اس کو کہتے ہیں نفاق۔ تو اس کے بھی 2 ڈور ہیں، ایک ڈور سے جاتا ہے شیطانوں کے پاس، اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الی شیاطینہم قالوا انا معکم۔ یہ منافق جب مومنین میں جاتا ہے
تو کہتا ہے ہم ایمان والے ہیں بھائی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور ہم بھی جہاد میں آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم بھی نماز میں آپ کے ساتھ ہیں، لہذا ہم کو مال غنیمت ملنا چاہیے، ہم کو امن ملنا چاہیے، ہم کو جان کی پناہ ملنی چاہیے، ہمارے مال کو، ہماری عزت کو پناہ ملنی چاہیے، جو اہل اسلام کے حقوق ہیں وہ سارے حاصل کرتا ہے، یہ کہہ کر کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں، صرف زبان سے بول کر اس کو حاصل کرتا ہے، اور مجبوراً مسجد میں آ جاتا ہے، مجبوراً جہاد میں چلے جاتا ہے نبی کے ساتھ، اور یہ صرف زبان سے کرتا ہے، دل میں نہیں ہے۔ دل میں کیا ہے؟ اذا خلوا الی شیاطینہم قالوا انا معکم، جب وہ اپنے شیطانوں سے ملتا ہے، کافروں سے ملتا ہے، مشرکوں سے ملتا ہے، تو ان سے کہتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، وہاں صرف دنیاوی فائدوں کے لیے جا رہے ہیں، ہم آخرت وغیرہ کچھ نہیں مانتے، ہم نبی پر ایمان بھی نہیں رکھتے، ہم ایسے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا سورہ توبہ میں کہ جب وہ آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں کأنہم خشب مسندہ، ایسا بیٹھتے ہیں جیسا کہ ایک لکڑی گاڑ دی گئی، بڑے ادب سے، بڑے احترام سے بیٹھ کے آپ کی بات سنتے ہیں، لیکن کوئی بھی بات جب ہم قرآن میں نازل کرتے ہیں تو ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں تم کرو گے بھئی عمل؟ تم کرو گے؟ کون کرے گا اس کے اوپر عمل؟ یہ اپنے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ایسے احکام نازل کرتا ہے، تو مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی شان ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اندر کفر چھپا ہوا ہے، تو اس رستے سے آتے ہیں مسلمانوں کے سامنے، اس رستے سے جاتے ہیں کافروں کے سامنے۔ ایسے لوگوں کا نام قرآن نے منافق رکھا، کیونکہ وہ گھوس والا ہی کام کرتے ہیں، اس لیے اس کا نام منافق رکھا قرآن کریم میں۔ تو میرے عزیزو دوستو، اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر مسلمان نفاق سے بری ہو، بالکل نفاق بالکل نہیں ہونا چاہیے مومن ہونے کے واسطے، اور نفاق نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے یہ 3 جگہوں پر دوغلا پن ختم کرو، ظاہر اور باطن میں الگ الگ نہیں ہونا، ایک ہونا، قول اور فعل میں الگ الگ نہیں ہونا، ایک ہونا، تنہائی میں اور مجمع میں الگ الگ نہیں ہونا، ایک ہونا، یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو تو تم منافقت میں سے نکل جاؤ۔ نہیں تو بھائی مسلمان تو ہیں، نفاق بھی ساتھ چل رہا ہے، اس نفاق کو ختم کرنا پڑے گا، مرنے سے پہلے کبھی نہ کبھی اس نفاق کو ختم کرنا پڑے گا۔ اس نفاق کو ختم کرنے کی کوششوں کا نام ہے اپنی اصلاح کرنا، اپنی اصلاح کی جد و جہد کرنا۔ اصلاح کا مطلب یہی ہے، یہ جو نفاق ہے جو مومن ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ ہے، اگرچہ کہ ہم حقیقی منافق نہیں ہیں لیکن منافقوں جیسے کام کر رہے ہیں، اور یہ نسبت بھی، یہ مشابہت بھی ختم ہو جانا چاہیے اور بالکل مومن بن جانا چاہیے۔ کامل مومن صحابہ کرام تھے، 2 ہی تھی ہی نہیں ان کے، 2 ہی کو چھوڑ یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، کوئی ایک بن جاؤ بھائی، 2 ہی نہیں چلے گی۔ اللہ کے ہاں 2 ہی بہت بری چیز ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کو کافروں سے بھی نیچے جہنم میں ڈالا جائے، کیونکہ کافر تو پھر بھی جو ضمیر میں ہے وہ بول رہا ہے، اتنی تو حیا ہے اس کو، منافق تو بے حیا ہے، اندر کچھ باہر کچھ، یہ بے حیا ہے منافق، اس کو زیادہ سزا ملنا چاہیے، اللہ پاک اس کو بڑی سزا میں ڈالتے ہیں، مبتلا کرتے ہیں۔ اس لیے ہر مرد کو، ہر عورت کو، بوڑھے کو، جوان کو، بچوں کو، سب کو اس بات کی فکر کرنا ہے کہ جو ہمارا ایمان ہے وہ ایمان خالص بن جائے، ایمان خالص بن جائے، ایمان کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں، رسالت کے معاملے میں، عقیدہ آخرت کے معاملے میں دوغلاپن ہمارے پاس نہ ہو۔ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے، لیکن اپنے عمل سے اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، یہ دوغلاپن ہے۔ دوغلاپن مت کرو، جو زبان سے بول رہے ہو اسی پہ عمل کر کے بتاؤ۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اکیلے ہیں جن کا کوئی ساجی نہیں، تو کسی کو اللہ کا ساجی نہ بناؤ، اللہ کو یکتا و یگانہ مانو، بڑی طاقت و قدرت والا مانو۔ جتنے بھی دنیا میں مذہب ہیں سب اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ایک مسلمان ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کو پسند نہیں کرتا، لیکن بسا اوقات جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے
زبان سے تو نہیں مانتا کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، مگر عمل سے اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کرتا رہے. تو اس کو کہتے ہیں قول و عمل کے تضاد کو ختم کرو. قول و عمل کے درمیان الگ الگ چیز نہیں ہونی چاہیے، قول و عمل یکساں ہونا چاہیے. جو بول رہے وہ کرو، اللہ اس کو پوچھے گا. اللہ تعالیٰ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں حدیبیہ میں تھے. حدیبیہ ایک جگہ ہے مکہ مکرمہ سے پہلے، جہاں جو لوگ حج عمرہ کیے ہیں ان کو تو انہوں نے دیکھا بھی ہے، لیکن جو نہیں گئے ہیں اللہ پاک انشاءاللہ اپنے کرم سے بلائے گا تو جائیں گے. تو جو مکہ مکرمہ میں داخلے سے پہلے ایک بہت بڑی کمان بنی ہوئی ہے، رحل والی، رحل جیسی کمان بنی، اوپر قرآن شریف رکھا ہوا ہے، ایسے ڈیزائن کیا ہوا ہے، بہت بڑی کمان. اس کمان میں سے حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں. اس کے باہر ہل ہے، اس کے اندر حرم ہے. تو حرم کی حدود کے طور پر ایک بڑی کمان بنی ہوئی. یہ کمان جہاں بنی ہوئی ہے اسی جگہ کا نام حدیبیہ ہے. حدیبیہ اس کو کہتے ہیں. حضرت علیہ الصلاۃ والسلام یہاں روک دیے گئے تھے جب آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے. مکے والوں نے آپ کو یہاں پر روک دیا تھا اور مکے میں آنے سے منع کر دیا تھا کہ ہم آپ کو مکے میں آنے نہیں دیں گے، عمرہ کرنے نہیں دیں گے. آپ ہماری بستی چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو دوبارہ ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے. تو یہاں پر روک دیا گیا تھا حدیبیہ کے ہاں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہاں رکے رہے اور چند دن ٹھہرنے کے بعد مکے والوں سے اور مسلمانوں کے بیچ میں کمپرمائز ہوا کچھ چیزوں کے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ اس سال تو آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں اور صرف 3 دن کے واسطے آئیں اور پھر 3 دن کے اندر عمرہ کر کے پھر آپ واپس چلے جائیں. یہ حضور علیہ السلام سے معاہدے ہوئے. اور بھی باتیں تھیں اس کے اندر، وہ تفصیل ہے، اس کو چھوڑو. صرف مجھے یہ بتانا ہے کہ یہاں جب حضور علیہ السلام ٹھہرے ہوئے تھے تو ایک رات کو بارش ہوئی، خوب بارش ہوئی وہاں حدیبیہ میں. خیمے میں یہ لوگ خیمے لگا کے ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں پر بارش ہوئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے جو ان کے ساتھ میں تھے یہ ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو رات اللہ نے کیا فرمایا؟ جانتے ہو رات اللہ نے کیا فرمایا؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، ہمیں کیا پتہ ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا آپ سے، اللہ کو تو آپ ہی سنتے ہیں، آپ ہی کو معلوم ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے رات میں یوں فرمایا کچھ بندے میرے کافر ہو گئے اور کچھ بندے میرے مومن ہو گئے. جو بندے ہیں بارش ہوئی تو بارش ہونے کے بعد کچھ میرے بندے میرے منکر ہو گئے، میرا انکار کر دیا، اور کچھ بندوں نے میرا اقرار کر دیا، میرے اوپر ایمان لائے. تو صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا، بھائی بارش ہوئی تو کچھ بندے مومن ہو گئے، کچھ بندے کافر ہو گئے، کیسے ہو گئے بھائی؟ پھر حضور علیہ السلام نے سمجھایا، فرمایا جب بارش ہوئی تو کچھ بندوں نے کہا اللہ کے فضل سے، اس کی قدرت سے بارش ہوئی. یہ بندے وہ ہیں جو مومن بنے، میرے اوپر ایمان رکھنے والے بندے ہیں، جو ہر چیز کو میری قدرت سے مانتے ہیں، ہر چیز کو میرا فضل اور میری رحمت مانتے ہیں. اور کچھ بندوں نے کہا رات یہ ستارہ وہ ستارے سے مل گیا تھا تو بادل آ گئے تھے، بارش ہو گئی تھی. تو اللہ نے فرمایا ایسا بولنے والے میرے کافر بنے جنہوں نے مجھے نہیں مانا. انہوں نے ستاروں کو مانا کہ ستارے ایسے ملتے ہیں، یہ ستارہ ادھر سے آتا ہے، وہ ستارہ ادھر سے تو دھوپ نکلتی ہے، یہ ستارہ ایسا ہوتا ہے تو بارش ہوتی ہے، یہ ستارہ وہ ستارہ. ستاروں کے اثرات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی قدرت پہ ایمان نہیں رکھتے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صبح کو صحابہ کرام سے جانتے ہو رات تمہارے رب نے کیا کہا؟ نہیں، ہم نہیں جانتے کیا کہا. تو یہ کہا کہ رات بارش ہوئی تو کچھ بندوں نے کہا بنوئی قضا بنوئی قضا، تو اس وجہ سے بارش ہوئی، ایسے اس وجہ سے بارش ہوئی، اسباب کی طرف نسبت کر کے میرے کافر بن گئے. اور جن بندوں نے یہ کہا اللہ کی قدرت اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی، مطرنا ربنا، ہمارے رب نے ہمیں بارش عطا فرمائی ہے، تو وہ لوگ میرے مومن ہو گئے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ سرچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کب کیا ہوتا ہے تو بندہ کیا بولتا ہے، اس کے بول پر بھی اللہ نظر رکھا ہوا ہے، اور اس کے بول کی بنیاد پر بھی اسے مومن و کافر قرار دے رہا ہے اللہ رب العزت. اور جب نبی تھے تو نبی کے ذریعے اللہ نے بتایا
تو یہ قول و فعل کا تضاد ختم ہونا چاہیے، قول و فعل میں یکسانیت آنا چاہیے۔ ہم نے خدا کو مانا ہے تو خدا ہی کو مانا ہے، اس کے غیر کی قدرت، اس کے غیر کی طاقت کے ہم منکر ہو چکے۔ ہم نے انکار کر دیا کوئی غیر اللہ کو رتی برابر طاقت نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی طاقت ہے۔ اگر کوئی کچھ کرتا ہے تو وہ طاقت بھی اللہ کی طاقت ہے، اگر اللہ طاقت نہ دے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہی قدرت والے، اللہ ہی کے ہاتھ میں عزت، اللہ ہی کے ہاتھ میں ذلت، اللہ ہی صحت دینے والا، اللہ ہی بیمار کرنے والا، اللہ ہی امن دینے والا، اللہ ہی خوف اور ہراس میں ڈالنے والا۔ ہر فیصلہ اللہ کرتا ہے، کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا، حکومت صرف اللہ کی ہے، حکم صرف اللہ کا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو ٹیمپروری حکومتیں دیتا ہے، وہ حکومت نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا ہے۔ حکم صرف اللہ کا ہے، حکومت صرف اللہ کی ہے۔ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کے حکم کو شریک کرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کی حکومت کو تسلیم کرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ پرورش کرنے والا کسی اور کو مانتا ہے تو وہ بھی شرک پھر ربوبیت کا مجرم بنتا ہے۔ کسی چیز میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے۔ علماء نے فرمایا، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ عظیم محدث، امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، ان کی سند میں ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی کسی کام کو، نیک کام کو کرے اور اللہ کے غیر کو دکھانا چاہے تو یہ ریاکاری ہے، اور اگر کوئی آدمی اس لیے نیک کام چھوڑ دے کہ غیر اللہ دیکھ رہا ہے تو یہ شرک ہے۔ لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے نیک کام چھوڑ دینا شرک ہے، اور لوگوں کو دکھانے کے واسطے نیک کام کرنا ریاکاری ہے۔ ریاکاری چھوٹا شرک ہے اور شرک بڑا شرک ہے، دونوں میں مبتلا ہے۔ لہذا کیا کرے، جب نیک کام سامنے آ جائے تو نیت درست کرے اور کرے، چھوڑے بھی نہیں، چاہے کسی وجہ سے بھی نہ چھوڑے۔ اگر شیطان چھڑا، ارے لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے کیا نفل پڑھوں میں، لوگوں کے سامنے کیا تہجد پڑھوں، لوگوں کے سامنے کیا میں اچھا کام کروں، لوگ مجھے نیک سمجھیں گے، اس وجہ سے نہیں کیا تو اس کو شرک فرما رہے کہ یہ شرک ہے۔ وہ غیر اللہ کے لیے کرتا ہے کام اور غیر اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، تو اس کو اتنا بڑا جرم قرار دیا گیا۔ یہی ہمیں سیکھنا ہے کہ ہمیں جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میری ہر حرکت و سکون اور ایک ایک سانس اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جس کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے۔ ہر کام اللہ کے لیے کرو۔ نظر اٹھاؤ، کہیں دیکھو تو اللہ کے لیے دیکھو، نظر جھکاؤ مت دیکھو تو اللہ کے لیے مت دیکھو، زبان کھولو اور کچھ بولو تو اللہ کے لیے بولو، اور زبان بند کرو اور چپ رہو تو اللہ کے لیے چپ رہو۔ کوئی بات سنو تو اللہ کے لیے سنو، اور کسی بات سے کان بند کر لو تو اللہ کے لیے بند کر لو۔ کوئی کام سوچو تو اللہ کے لیے سوچو، اور کچھ نہ سوچو تو اللہ کے لیے مت سوچو۔ چلو تو اللہ کے لیے چلو، رکو تو اللہ کے لیے رکو، کسی چیز کو ہاتھ لگاؤ تو اللہ کے لیے لگاؤ، اور نہ لگاؤ تو اللہ کے لیے نہ لگاؤ۔ کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو، کسی سے عداوت رکھو تو اللہ کے لیے رکھو، کسی کو دو تو اللہ کے لیے دو، اور کسی کو نہ دو تو اللہ کے لیے نہ دو، اور کسی سے کچھ لو تو اللہ کے لیے لو۔ کوئی بھی حرکت و سکون انسان کا اللہ کے غیر کے واسطے نہیں ہو سکتا، سب اللہ کے لیے ہوگا، سب اللہ کے لیے۔ اس کی پریکٹس کرنا پڑتا ہے، اس کی مشق کرنا پڑتا ہے۔ جب اس کی مشق کچھ مدت تک کرتا ہے آدمی، کس سے مشق کرائے گا اور کہاں رہ کر مشق کرے گا؟ صادقین سے اس کی مشق کرانا ہے، اور صادقین کے ساتھ رہ کر اس کی مشق کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے ہی ہے کہ صادقین کے بغیر یہ مشق ہو نہیں سکتی۔ جو لوگ چل رہے ہیں
اللہ کے لیے جینا سیکھ چکے ہیں، ان کے ساتھ رہیں گے تو اللہ کے لیے جینے کی مشق ہوگی، اس کی ٹریننگ ہوگی، اس کی تیاری ہو سکے گی۔ اور اگر آپ نہیں تو بھائی جیسے لوگوں میں رہو گے ویسے ہی زندگی گزارو گے۔ جو لوگ صبح سے شام تک منافقت میں جی رہے ہیں، جو لوگ صبح سے شام تک قول و فعل میں تضاد ہے اور عمل ان کے ظاہر باطن میں تضاد ہے، ان کی خلوت جلوت میں تضاد ہے، یہ منافقانہ زندگی گزار رہے ہیں، یہ صادقین نہیں ہے، منافقین ہیں۔ منافقین کے ساتھ صبح شام کرنے والا منافقت ہی سیکھے گا، صداقت نہیں سیکھے گا، اس کے اندر سچائی نہیں آئے گی۔ اس لیے ماحول کو بدلنا ہوگا اپنے کو بدلنے کے واسطے۔ ماحول صدق و صفا والا ماحول اختیار کرنا پڑے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے کرو، اب ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ ٹائم نکالتے تھے اور برسوں اہل اللہ کی صحبت میں جا کے پڑے رہتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اب ایسا دور نہیں ہے۔ انسان کی ضرورتیں، زندگی کی ضرورتیں پہلے کے مقابلے میں بہت بڑھ گئی ہیں۔ پہلے زمانے میں یوں سمجھیے کہ آج کے 1000 روپے بھی ہوتے تو زندگی گزر جاتی، کیونکہ سامانوں کی بہتات نہیں تھی، اسباب کی کثرت نہیں تھی۔ پہلے زمانے میں کتنے کپڑے چاہیے تھے، کتنا بستر چاہیے تھا، کتنا گھر چاہیے تھا۔ پہلے لوگوں کو پڑھو تو سمجھ میں آئے گا کہ بھائی ایک چھوٹا سا مٹی کا گھروندا ہوتا تھا، اس کے لیے کوئی بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت بھی نہیں تھی، اور اسی گھر میں شوق سے خوشی سے رہتے تھے۔ اس گھر کے اندر ان لوگوں کا بستر دو چار بسترے ہوتے تھے، بس انہی 2-4 چیزوں میں بہت آرام سے زندگی گزار لیتے تھے۔ ان میں پکانے کھانے کی کیا چیزیں تھیں، بہت قسم کی چیزیں کھانے پکانے کی نہیں تھیں، اس لیے وہ لوگوں کا چولہا چھوٹا سا ہوتا تھا اور چند برتن ہوتے تھے۔ روٹی بنا لی، کبھی سالن ہوا کبھی نہ ہوا، سرکے سے کھا لیا، زیتون کے تیل سے کھا لیا۔ ایسے جو زندگیاں گزرتی تھی، ان زندگیوں میں آدمی کو مادیات کی یعنی مال کی زیادہ ضرورت نہیں تھی، تو وہ لوگ تھوڑے سے مال کا انتظام کر دیے بیوی بچوں کے لیے، تھوڑا سا مال اپنے ساتھ رکھ لیا اور چلے گئے اور کسی اللہ والے کے ہاں جا کے پڑ گئے اور وہاں برسوں کاٹ لیے۔ نہ گھر والوں نے شکایت کی، نہ ان لوگوں کو کوئی تکلیف ہوئی۔ مگر آج کا دور تو ایسا نہیں ہے نا۔ آج کے دور میں ضروریات زندگی اتنی بڑھ گئی ہیں کہ صبح سے شام تک کما کے بھی کم پڑ جاتی ہیں ضروریات، پھر بھی پوری نہیں کر پاتا انسان۔ دن تمام کما رہا ہے، بڑی بڑی نوکریاں کر رہا ہے، بعض لوگوں کی چھوٹی چھوٹی آمدنیاں ہیں، چلو وہ پریشان ہیں، سمجھ میں آتا ہے۔ لوگوں کی 50 ہزار کی منتلی انکم ہے، 1 لاکھ کی انکم ہے، اس کی بھی بھپتا سنو تو وہ بھی رو رہا ہے، وہ بھی خوشی کا اظہار نہیں کر رہا ہے، اور وہ بھی اپنے کو اللہ کا شکر نہیں ادا کر رہا ہے، پریشان ہے۔ تو ضروریات زندگی کو حالات زمانہ نے، ٹیکنالوجی کی بہتات نے اتنے سامان ضرورت کے بنا دیے، ہر چیز ہماری ضرورت کی ہو گئی۔ اب ہمارے لیے واشنگ مشین ضرورت کی ہے، گرائنڈر مشین ضرورت کی چیز ہے، گیس کا چولہا ضرورت کی چیز ہے، سلنڈر ضرورت کی چیز ہے، ہمارے لیے گھر کے اندر بستر، ہر قسم کے بلانکٹیں، کمبل، بیڈ شیٹ ضرورت کی چیز ہے، اور سامان۔ ایک آدمی اپنے باورچی خانے میں چلا جائے اور اس باورچی خانے کے پورے سامان کی لسٹ بنائے اور اس کی ویلیو نکالے تو 21 پچھلے لوگوں کی زندگی گزر گئی۔ صرف باورچی خانے کے سامان کی ویلیو میں ہمارے آباء و اجداد کی زندگی گزر گئی ہے، اتنے میں اتنی چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ خیر، اب جب زمانہ ایسا ہو گیا، ہم کمزور ہو گئے، ہم محنت کرنے کے عادی نہیں رہے، ہم مشینری کے سہارے پہ جینے والے بن گئے، تو یہ ہماری ضرورتیں بن گئیں، یہ ہماری ضرورتیں بن گئیں، یہ ہماری مجبوریاں بن گئیں۔ اسلام اپنی ضرورتوں میں جو واقعی اور جائز ضرورتیں ہیں، چاہے وہ کتنی بھی بڑھ گئی ہوں، اسلام اس سے آپ کو روکتا نہیں ہے، اسلام آپ کو اس سے منع نہیں کرتا۔ تو اب آپ کے پاس ٹائم نہیں رہا، ٹائم ختم ہو گیا۔ ٹائم انہی چیزوں کے جمع کرنے، انہی ضرورتوں کے پورا کرنے میں نکل جاتا ہے۔ اسی کے لیے کماتے کماتے زندگی بیت جا رہی ہے، زندگی گزر جا رہی ہے ہماری۔ تو اب ہم دین کب سیکھیں گے؟ اب ہم اپنے اللہ کو کب یاد کریں گے؟ اب ہم اپنے نبی سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے ان کی سیرت و سوانح اور ان کی حالات زندگی سے واقف ہونے کے لیے ٹائم کب نکالیں گے؟ اب ہم
شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے احکام و مسائل حلال و حرام کو سیکھنے کا ٹائم کب نکالیں گے؟ تو ٹائم تو پوری زندگی کو گھیر لیا ضروریات زندگی حاصل کرنے میں۔ وہ 4 دن جو دنیا میں جینا ہے اس کی ضرورتوں کو حاصل کرنے میں پورے 24 گھنٹے ہمارے لگ گئے۔ جب سارا وقت اس میں لگ گیا تو آخرت کو بنانے کے لیے ٹائم کہاں سے ملے گا؟ یہ ہم لوگ کہتے ہیں عذر، ہمارا عذر یہ ہے، ہمارا عذر یہ ہے۔ کیا کریں بھائی، صبح سے شام تک کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، رات کو تھک کے سوتے ہیں، پھر صبح اٹھتے ہیں وہی لخلخا۔ تو کیا کریں، مجبوری ہے نا، ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہم کیسے ان کو پالیں، کیسے ان کی ضرورتیں پوری کریں؟ تو یہ بہانہ دے کر ہمارے نفس نے ہم کو آخرت کی فکر سے غافل کر دیا۔ ہمیں بیٹھ کے کبھی سنجیدگی سے سوچنا ہے، کبھی اکیلے میں بیٹھو، تنہا، مسجد میں، گھر میں، جہاں سکون کی جگہ مل جائے وہاں بیٹھ کے سوچو کہ کیا اللہ کو یہ جواب دے کر ہم اپنے نجات کا سامان کر لیں گے؟ قیامت میں اللہ پوچھے کہ بندے تو آج کے دن کامیابی کے لیے کیا کر کے آیا ہے دنیا میں اور کیا کما کے لایا ہے؟ آج کی کامیابی کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ مغفرت کے واسطے کیا ہے؟ جنت میں جانے کے واسطے کیا لایا ہے؟ تو ہم کہیں اللہ میاں ایسا دور تھا، اتنی مصروفیت تھی، اتنی ضرورتیں تھیں گھر کی کہ وہ ضرورتیں پوری کرنے میں زندگی ختم ہو گئی، میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ مجھے معذور مجبور سمجھیے۔ کیا ہم اللہ کو یہ جواب دے سکتے ہیں؟ اور کیا اگر یہ جواب دیں تو اللہ قبول کرے گا؟ اللہ فرمائے گا کہ میں نے تو تجھے کس کے لیے پیدا کیا تھا؟ اس کے لیے نہیں پیدا کیا تھا، تو اس میں قناعت کر لینا تھا، مگر اس میں تو نے کیسے لاپرواہی برتی؟ یہ تو اصل مقصد تھا زندگی کا، اس میں تو تھوڑے پہ قناعت کیا جا سکتا تھا، اس میں تکلیف اٹھائی جا سکتی تھی، لیکن آخرت برباد کرنا تو نہیں کوئی شخص گوارا کر سکتا۔ کیوں تو نے ایسی نادانی کی؟ تو ہم اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور میری بہنوں، حماقت مت کرو، نادانی مت کرو، ناسمجھی مت کرو۔ اسی زندگی میں آخرت بھی بنانا ہے اور اسی زندگی میں اپنے کو عزت کے ساتھ دوسرے کا محتاج بنائے بغیر جی لینا بھی ہے۔ دونوں اسی زندگی میں کرنا ہے، اس لیے اس کی بھی فکر کرو، اس کی بھی فکر کرو، اور اس کے لیے تھوڑا ٹائم نکالو۔ پہلے لوگ اتنا ٹائم 10 سال، 20 سال لوگ اہل اللہ کے ساتھ اپنے کو صالح اور صادق بنانے کے لیے لگائے تھے۔ اب نہیں ہے زندگی میں اتنا وقت، ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں بھائی روزانہ آدھا گھنٹہ نکالو، ہفتے میں 2 گھنٹے نکالو، مہینے میں 1 دن نکالو۔ کیا یہ بھی نہیں کر سکتے ہم اپنی آخرت کو درست کرنے کے لیے؟ کیا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے اپنے اندر فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے، اپنے کو صالح اور صادق بنانے کے لیے؟ اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اگر کوئی کہتا ہے اتنا بھی نہیں کر سکتا تو وہ جھوٹا ہے اور اللہ کو کوئی جواب نہیں دے سکتا، اور اللہ اس کے جھوٹ کو قبول بھی نہیں فرمائے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یومیہ آدھا گھنٹہ نکالو، قرآن مجید کی تلاوت کر لو، تھوڑی دیر 5 منٹ اللہ کا ذکر کر لو، چلتے پھرتے درود شریف کی کثرت کرو، نماز 5 وقتہ میں کوتاہی مت کرو، پابندی سے 5 وقت کی نماز پہلے اور بعد والی سنتوں کو ملا کر ادا کرو، اور 10 منٹ تلاوت کر لو قرآن مجید کی، 10 منٹ اللہ کا ذکر کر لو، اور 10 منٹ جو زبان بھی میں آپ کو پڑھنا آتا ہے کوئی دین کی کتاب کا مطالعہ کر لو۔ آدھا گھنٹہ روزانہ نکالو 24 گھنٹے میں سے، باقی 23.5 گھنٹے کیا کرتے ہیں وہ کر لو اپنی دنیا کے واسطے۔ اتنا تو کرو، آدھا گھنٹہ یہ 3 کاموں میں لگے گا، اور آدھا گھنٹہ 5 وقت کی نمازیں ملا کے لگے گا، اور تیاری اور جانا آنا بھی ملا لو تو چلو 1 گھنٹہ۔ 1 گھنٹہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کے واسطے، اور آدھا گھنٹہ یہ 3 کام کرنے کے واسطے، یہ 1.5 گھنٹہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے پاس 22.5 گھنٹے ہیں۔ 22.5 گھنٹے میں آرام کرو، کماؤ، دنیا درست کر لو، اپنے گھر میں بال بچوں کے لیے ضرورتیں پوری کرو، والدین کی خدمت کرو، یا پڑھ رہے ہیں تو اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کرو، لغو و لیانی سے بچو۔ بس اس سے ایک پرہیز ہے اور باقی کام ہے چھوٹا سا، تھوڑا سا کام بس۔
میں صرف 1.5 گھنٹے کا نصاب آپ کو بتا رہا ہوں، 1.5 گھنٹے کا نصاب، 1 گھنٹہ 5 وقت کی نمازوں کو ملا کر ہو جائے گا، اور آدھے گھنٹے میں سے 10 منٹ قرآن کی تلاوت، 10 منٹ کسی دینی کتاب کا سیرت کا مطالعہ، اور 10 منٹ اللہ کا ذکر کرو، کوئی سا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کوئی سا ذکر، یہ سوچ کے کرو کہ میں اپنے اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، میں اپنے اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، بس اس تصور سے اللہ کو حاضر ناظر جان کر 10 منٹ یہ کر لو، تو 1.5 گھنٹہ اس میں لگا۔ اس 1.5 گھنٹے کو تو کام میں لگاؤ، اور ایک پرہیز ہے، پرہیز یہ ہے کہ نہ کوئی بات فضول کرو، نہ کوئی کام فضول کرو، دنیا کا فائدہ ہے تو کرو، آخرت کا فائدہ ہے تو کرو، دنیا کا فائدہ ہے تو بولو، آخرت کا فائدہ ہے تو بولو، فضول بولو نہیں، فضول کرو نہیں، یہ پرہیز ہے۔ بس کوئی اتنا کر لے، انشاءاللہ اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون میں وہ بھی شامل ہو جائے گا، وہ بھی اللہ کے صادق و صالح بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ اب آپ بتائیے اس سے بھی آسان سلیبس بنا کر کیا دیا جا سکتا ہے مسلمانوں کو؟ اس سے بھی آسان کام کیا ہو سکتا ہے؟ ہم اتنا تھوڑا سا ٹائم آپ کا آخرت بنانے کے لیے مانگ رہے ہیں، اور دنیا کے لیے باقی کا سب چھوڑ دے رہے ہیں۔ آرام کر لو، سو جاؤ، کماؤ، دکان کھولو، تجارت کرو، تعلیم حاصل کرو، پڑھو، اچھے سے اچھی تعلیم پڑھو، کوئی دین آپ کو روک نہیں رہا ہے، اسلام آپ کو کچھ بھی ڈسٹرب نہیں کر رہا ہے، مگر آخرت بنانا ہمارے ذمے ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر ہم نہیں بنا کے مر گئے تو پھنسیں گے کہ نہیں پھنسیں گے اللہ کے سامنے؟ لیکن ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے۔ جب تک فکر نہیں کرے گا انسان، کامیابی نہیں مل سکتی۔ اس لیے کہنے اللہ والوں نے فرمایا ہے آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ یہ ذہن میں رکھ کے چلو۔ جب اس کو ذہن میں رکھیں گے تو دل میں آئے گی بات، سوال پیدا ہوگا آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا ہے بھائی، مرنے کے بعد کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، تب سوال پیدا ہوگا۔ جب مرنے کو مانیں گے تو مرنے کے بعد کی تیاری کی فکر پیدا ہوگی، جب مرنے کو نہیں مانیں گے تو تیاری کو کیوں مانیں گے ہم؟ اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ اب یہ فکر کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں نے آپ کا یومیہ چھوٹا سا نصاب بتایا ہے، آج سے عمل شروع کر دو، ہر مومن شروع کر دے، ہر مومنہ شروع کر دے۔ یہ مختصر سا نصاب جو میں بتا رہا ہوں، اس مختصر سے نصاب کی پابندی شروع کر دے، اب خود دیکھے زندگی میں کتنی روحانیت ترقی کرتی ہے، کتنی نورانیت ہوتی ہے، زندگی میں سکون محسوس ہوتا ہے، دل کو چین محسوس ہونے لگے گا۔ اتنا بھی کر کے دیکھو، ایک ہفتہ ہی کر کے دیکھو، ایک ہفتے میں زندگی کا فرق سمجھ میں آئے گا۔ وہ زندگی اچھی ہے خدا سے غافل ہو کر، یا یہ زندگی اچھی ہے خدا کو یاد رکھ کے، سمجھ میں آئے گا فرق۔ تو ایک نصاب یہ ہے یومیہ، روز کا 24 گھنٹے کا، اور دوسرا نصاب ہے ہفتے میں 1 گھنٹہ نکالنا، اتوار کو، جمعے کو، آپ کو جب چھٹی ہو، جب آپ کو فرصت ہو، اپنی فرصت کے اعتبار سے، اسٹوڈنٹس ہوں، لیکچررز ہوں، مزدوری کرنے والے ہوں، محنت کرنے والے ہوں، نوکری کرنے والے ہوں، پڑھ رہے ہوں، جو بھی ہوں، ہر مومن اپنی چھٹی کے دن میں سے 1 گھنٹہ کم سے کم فارغ کرے، ہفتے میں 1 گھنٹہ، اور وہ 1 گھنٹہ جا کر بستی میں اپنے امام صاحب کے ساتھ، اپنے بستی کے عالم صاحب کے پاس وہ 1 گھنٹہ گزار لو۔ ان سے پوچھ لو کہ میں صبح کے ٹائم آؤں، دوپہر میں آؤں، شام میں آؤں، کب آؤں، بس میں آ کے آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیا کروں گا، نہیں تو ساتھ رہوں گا، بس اس کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ تو 1 گھنٹہ تو کوئی بھی اجازت دے گا آپ کو کہ بھئی 1 گھنٹہ آ سکتے ہو، ہفتے میں 1 گھنٹہ ضرور آؤ۔ آئیں گے تو وہ کچھ سنا دے تو سن لو، اپنے کو کچھ پوچھنا ہے دین کے بارے میں تو پوچھ لو ان سے، اور اس کے بعد نہیں تو تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، 1 گھنٹہ نکال کے بیٹھ کے واپس آ جاؤ، پھر اپنے کاموں میں لگ جاؤ اور اپنی مصروفیت میں لگ جاؤ۔ ایسا کر کے دیکھو 1 مہینہ، 1 مہینے میں 4 دفعے آپ جائیں گے، صرف 4 گھنٹے لگیں گے، اور یہ 4 دفعے جانے آنے میں
علم بھی بڑھے گا، عمل بھی بڑھے گا، اللہ کی معرفت بھی بڑھے گی، نبی سے تعلق بھی بڑھے گا، آپ کو بہت بہت فائدے کی چیزیں ملیں گی، بہت کام کی چیزیں ملیں گی۔ یہ ہو عورتیں پوچھ سکتی ہیں بھئی ہم کہاں جا کے بیٹھیں؟ تو آپ کی بستی میں، آپ کے رشتہ داروں میں اگر نیک خاتون ہے، آپ سمجھتے ہو کہ میرے سے زیادہ یہ نیک ہے، تو آپ 1 گھنٹہ ان کے ساتھ بیٹھ جائیے بس۔ اور اگر وہ بھی نہیں سمجھ میں آتا کچھ، تو کتاب لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب لے کر، اہل اللہ کے کتابیں لے کر بیٹھو اور اسے پڑھو، اور پڑھتے وقت یہ سوچو کہ ہم اس اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سوچ کے مطالعہ کرو، اور ان باتوں سے علم بھی آ جائے گا، اور صحبت کے تصور سے اللہ ہماری عورتوں کو محروم بھی نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بڑے بڑے اولیاء کی صحبت کا فائدہ دے گا۔ تھوڑی دیر اللہ کے ساتھ خلوت میں بیٹھ جاؤ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، اور یوں سوچو ہم نبی کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کی باتیں سن رہے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کو بھی انشاءاللہ صحبت کی تاثیر ضرور حاصل ہوگی اور فائدہ ملے گا۔ یہ ہو گیا ہفتہ واری۔ اور تیسرا ہے ماہانہ نصاب۔ ماہانہ نصاب یہ ہے کہ مہینے میں 1 دن نکالو، پورے مہینے میں صرف 1 دن ایسا نکالو۔ جیسے 4 اتوار ملتے ہیں، عام طور سے چھٹی اتوار کو ہوتی ہے، 3 اتواروں میں وہ 1 گھنٹہ لگا کر باقی سب اپنی گھر کے کاموں میں لگا لو۔ جو گھر کے کام ہوتے ہیں چھٹی کے دن ہی کرنے پڑتے ہیں، تو گھر کے کام ہیں، گھر کے کام کر لو۔ لیکن 1 اتوار ایسا رکھو جس کے کام پہلے ہی کر کے فارغ ہو جاؤ، اور اس دن کو فارغ رکھو۔ وہ 1 دن پورا کسی جگہ پر اعتکاف کرو، اللہ کے گھر میں مسجد، 1 دن کا اعتکاف کر لو، 24 گھنٹے گزار لو، ہو سکے تو روزہ رکھ کے کر لو، اور اگر روزہ نہ صحیح تو کر لو۔ ایسی مسجد کا انتخاب کر لو جو مسجد مثال کے طور پر مدرسے کی ہو، یا اس مسجد میں ایک عالم ربانی ہو، اللہ سے ڈرنے والے، اچھی زندگی گزارنے والے، ایسی مسجد کا انتخاب کر لو۔ وہاں پر تھوڑا ٹائم ان کے ساتھ بھی مل جائے گا، کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع مل جائے گا۔ 1 دن کا اعتکاف کر لو، اور تصور یہ کرو کہ بار الہ میں بہت مصروف ہوں، دنیا نے مجھے گھیر لیا ہے، میرے حالات نے مجھے مجبور کر دیا ہے، میں 1 دن صرف مہینے میں نکالا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنی معیت نصیب فرمائیے، اپنی عنایت نصیب فرمائیے، اپنی نظر خاص میرے اوپر ڈال دیجئے، مجھے محروم ہونے سے بچا لیجئے۔ رو رو کے دعائیں مانگو، قرآن کی تلاوت کرو، اور اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے مناجاتیں کر کر کے، اور اس مسجد میں ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے تو اپنے بڑوں کے ساتھ سیکھ کر، دین سیکھ کر، اخلاق کے بارے میں کہ ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ہمارے اندر سے گندی چیزیں کیسے نکلیں، نیک چیزیں کیسے آئیں۔ ہر انسان کے دل میں کچھ باتیں ہیں جو رذیلہ ہیں، یعنی اخلاق رذیلہ ہیں، ان کو نکالنا ہے، اور کچھ چیزیں باطن میں صفات حمیدہ ہیں، ان کو پیدا کرنا ہے۔ تو اس عالم کے ذریعے، اس اللہ والے کے ذریعے سے کچھ اس کا سبق لے لو، اس کو تھوڑا سا سمجھ لو، سیکھ لو، 1 دن کا اعتکاف کر لو۔ بس اگر یہ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا دنیا میں مشغول ہونا قیامت میں شرمندگی کا سبب نہیں بنے گا۔ انشاءاللہ ہم عزت کے ساتھ اللہ کے سامنے آئیں گے، اور عزت کے ساتھ کامیاب، آخرت کو دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے بس یہ چھوٹی سی بات ہے، مختصر سا نصاب میں نے آپ کے سامنے رکھا، آپ کو ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے، اس لیے ہم ایک دفعہ اس کا اعادہ کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم روزانہ 1.5 گھنٹہ نکالیں، فارغ کریں آخرت کے واسطے، اپنی آخرت کے واسطے 1.5 گھنٹے کو فارغ کریں۔ 1 گھنٹہ 5 وقتہ نمازوں کے واسطے، فرض نماز پہلے کی سنت بعد کی سنت، اس کے واسطے پورے 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ کافی ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ آدھا گھنٹہ نکالیں، 10 منٹ کوئی دینی کتاب کا مطالعہ کریں، 10 منٹ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور 10 منٹ میں اللہ کا ذکر کریں، کوئی سا ذکر کرو جس سے اللہ کی تعریف ہو جائے، بس اللہ کا ذکر کر لو۔ یہ آدھا گھنٹہ اس میں لگا۔ اگر آپ جماعت سے نماز ادا کریں تو ہو سکتا ہے جماعت کی نماز لمبی ہونے کی وجہ سے 5 نمازوں میں ایک گھنٹے میں ہونے کے بجائے 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا، تب
تب بھی کل ملا کے 2 گھنٹے ہوں گے، 24 گھنٹے میں کل ملا کے 2 گھنٹے ہوں گے۔ یہ 2 گھنٹے 22 آپ کے 2 اللہ کے، بس اس کے لیے راضی ہو جاؤ، اس کے لیے اپنے نفس کو راضی کر لو، اس کے لیے ٹائم ٹیبل بنا لو اور یہ طے کر لو کہ میں 22 گھنٹے مجھے مل رہے ہیں تو 2 گھنٹے میرے رب کو ضرور دوں گا۔ اگر اس کا الٹا ہوتا تو بھی ہمیں کرنا چاہیے تھا، یعنی اللہ یوں کہتے 2 گھنٹے تم اپنی زندگی کے لیے رکھ لو، 22 گھنٹے میرے لیے خرچ کرنے پڑیں گے، تب بھی ماننا پڑتا تھا خالق مالک کی بات ہم کو۔ لیکن ہم اس کا الٹی بات کر رہے ہیں کہ 2 اللہ کے لیے رکھ لو، 22 اپنے لیے رکھ لو۔ چلو ایک بات ہو گئی۔ دوسری ہے ہفتے میں 1 گھنٹہ کسی عالم کی صحبت میں رہنے کا انتظام کر لو، ترتیب بنا لو اور جا کر کے 1 گھنٹہ ان کے ساتھ رہ لو، ہفتے میں 1 گھنٹہ۔ اور تیسری بات یہ ہے مہینے میں 1 دن اللہ کے گھر میں معتکف ہو جاؤ اور کوئی فضول کام مت کرو، یاروں دوستوں کو مت لاؤ، اور آ بھی جائیں ساتھی تو ان سے کہو بھائی مسجد میں داخل ہو کر ہم اکیلے ہو جائیں گے۔ سب انڈیویجول اپنے اور میں اللہ دونوں ہی مسجد میں اور کوئی نہیں ہے، اس تصور کے ساتھ دنیا میں مسجد میں 1 دن کا اعتکاف کر لو، بس انشاءاللہ تعالی اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ گے۔ 40 دن کر کے دیکھو، 40 دن میں اگر آپ ایک عظیم تبدیلی اپنے اندر کی دنیا میں نہیں پاؤ تو پھر کہنا، 40 دن کر کے دیکھ لو ایسا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے اور ہماری اس غفلت کی زندگی کو ذکر والی زندگی بنا دے۔ آخرت کو بھول کر جو جی رہے ہیں، آخرت کو سامنے رکھ کر جینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رسول سے دور جو ہو گئے ہیں، اللہ رسول سے قریب ہو جانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ کم سے کم ان حالات میں جب کہ ملک میں ہر کوئی آپ کو اللہ سے، اس کے دین سے، اس کے احکام سے دور کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، ماحول بگاڑا جا رہا ہے، نفرت پیدا کی جا رہی ہے، دین سے دور بنایا جا رہا ہے، خوف اور ہراسمنٹ پیدا کیا جا رہا ہے، اگر ایسے وقت بھی ہم اللہ کی طرف نہیں لوٹیں گے تو پھر اللہ کی مدد ہمارے پاس نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ کی طرف لوٹو۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، سب کے سب مل کر اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کچھ نہیں کر سکے گی RSS، کچھ نہیں کر سکے گی BJP، کچھ نہیں کر سکے گی ملک کی عدالتیں، کچھ نہیں کر سکے گا ملک کا انتظامیہ اور پولیس۔ توبوا الی اللہ جمیعا، سب مل کر اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، اللہ کے سامنے غلطی کا اقرار کر لو، اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے لوٹنے کا طریقہ کیا ہے میں نے ایک چھوٹا سا نصاب ابتدائی آپ کو بتا دیا ہے۔ اگر اس کے ذریعے سے بھی کوئی نہیں لوٹ سکا تو پھر اس کی مرضی ہے، وہ جیسے چاہے زندگی گزارے، جن حالات کا چاہے شکار ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو اپنی فکر نہیں ہے وہ کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے مجھے پرواہ نہیں ہے، کہاں جا کے ہلاک ہوتا ہے ہو جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کو کیا پرواہ ہے کہ تم کہاں ہلاک ہوگے، کیسے برباد ہو جائے، اللہ کی شان میں کیا فرق آنے والا ہے، اللہ کا کیا نقصان ہونے والا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، غفلت نہ کرو، سنگ دلی مت کرو، بے حسی مت اختیار کرو، اپنے دل کو نرم کرو، اللہ کی طرف پلٹو اور رجوع کرو۔ انشاءاللہ ان کاموں کو کرنے سے ایک زبردست تبدیلی آپ اپنی دینی زندگی اور ایمانی اور روحانی قوت کے اندر محسوس کریں گے کہ کافی طاقت بڑھے گی آپ کو اور اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا كربا إلا نفسته
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم المكرمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم. لا إله إلا هو الحي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هي عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما، تمام ظاہری باطنی شرور و فتن سے حفاظت فرما، عافیت کاملہ نصیب فرما، خیر کا معاملہ فرما. اے اللہ ہر طرح کی دین بیزاری سے ہماری حفاظت فرما. اللہ اپنے سے اور اپنے حبیب سے دور ہو جانے سے ہماری حفاظت فرما، نفس و شیطان کے مکائد میں مبتلا ہونے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ملک میں جو حالات دین بیزاری کے بنائے جا رہے ہیں اس سے متاثر ہونے سے ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ خاص طور سے جو لوگ تعلیم گاہوں میں ہیں، درسگاہوں میں ہیں، پڑھ رہے ہیں، لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں، اے اللہ ان سب کو اختلاط سے محفوظ و مامون فرما اور ان کو ہر قسم کی بے راہ روی سے اور ہر قسم کی بے تہذیبی، بد اخلاقی اور بدعقیدگی سے محفوظ و مامون فرما. اے اللہ اسلام پر مضبوطی سے جمے رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنے حبیب کے سچے وفادار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے مولا کریم جتنے لوگ یہاں پر جمع ہیں اور جو ہماری بہنیں اور بیٹیاں جمع ہیں اور جو ہمارے بچے جمع ہیں، اے اللہ سب کو ہمت نصیب فرما اور جو اپنے طرف رجوع ہونے کے سلسلے میں مختصر نصاب بتایا گیا ہے اس کو اختیار کر لینے کی توفیق عطا فرما اور اس کو اختیار کر کے اپنی زندگی میں ایمانی، روحانی اور دینی انقلاب لانے کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم کرم کا، رحم کا، عافیت کا، نصرت کا معاملہ فرما. تمام ظاہری باطنی شرور و فتن سے حفاظت فرما، آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے اور مصیبتوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہر آزمائش سے، خصوصاً روزی کی آزمائش سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے سرپرستوں کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام طالب علموں کو خواہ وہ دین پڑھ رہے ہوں یا دنیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہوں محنت سے کرنے کی توفیق عطا فرما اور خوب محنت و جد و جہد کرنا آسان فرما اور اعلیٰ درجے کی کامیابیاں مقدر فرما. اے مولا کریم جو بچے ہمارے آوارہ پھر رہے ہیں، بیکار ہیں، نہ دین میں نہ دنیا میں نہ تعلیم میں نہ کاروبار میں کسی چیز میں نہیں ہیں، اے اللہ ان پر ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، بستی والوں کو ان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما اور انہیں کسی بھی دینی دنیاوی مشغولیت میں مشغول کر دینے کے لیے جد و جہد کرنا ہر بستی کے سمجھداروں کو اس کی توفیق نصیب فرما. اے مولا کریم کرم کا، رحم کا، عافیت کا، نصرت کا معاملہ فرما. حاضرین کے جملہ مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما. جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے اے اللہ اس کو اپنی زندگی میں لانے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے مولا کریم ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنے کرم سے وہ بھلائیاں بھی ہمیں نصیب فرما، خواہ وہ دنیا کی ہوں یا آخرت کی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وأہل بیتہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.